آج سفر کی 10 تاریخ تھی، مغرب کے بعد 11ویں شب لگ گئی ہے، اور یہ سفر کے مہینے کو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو برا سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، یہ بے انتہا غلط بات ہے۔ سفر کا مہینہ ہرگز منحوس نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ لوگ سفر کو منحوس سمجھتے تھے اور اس کے اندر کوئی اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ مثلا شادی بیاہ اچھے کام ہے، وہ کام نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں بلائیات اترتی ہیں، سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں بلائیات اترتی ہیں، فلاں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے ہندوستان کے اندر بھی سفر کے پہلے 13 دن اس کو لوگ 13 تیزی کہتے ہیں اور منحوس سمجھتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے اور دوسرے کوئی اچھے کام نہیں کرتے۔ کوئی اچھی ڈیلی کرنا ہے، یعنی کہ کسی کو کوئی گھر خریدنا ہے وہ گھر نہیں خریدتا، شادی کرنا ہے وہ شادی نہیں کرتا، اسی طرح کوئی بھی اس کو اچھا کام کرنا ہے تو وہ کام کرنے سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، کہ سفر بھی نہیں کرنا ہے۔ سفر کا مہینہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اخلاص مہینہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر میں کوئی برائی نہیں، سفر کوئی منحوس نہیں ہے۔ ایک بات ذہن رکھیے، قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز اللہ نے جو چیز پیدا فرمائی، کسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے منحوسیت نہیں رکھی، منحوسیت کسی میں نہیں رکھی، نہ سفر کے مہینے میں نہ کسی دن میں۔ کوئی دن برا نہیں ہے، کوئی مہینہ برا نہیں ہے، کوئی سال برا نہیں ہے۔ ہر سال اللہ نے بنایا ہے، ہر مہینے کو اللہ نے بنایا ہے، اور ہر دن اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے کسی میں منحوسیت نہیں رکھی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص آئے، لوگ کہیں کہ بھائی یہ بڑا اخلاص آدمی ہے، یہ جہاں پر آتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہاں، اگر اس کی زبان ایسی ہے کہ بیٹھے بٹھائے لوگوں میں جھگڑے ڈلوا دیتا ہے، دل آزاریاں کرتا ہے، اور محفل کا جو ایک رنگ ہوتا ہے، اچھا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کو خراب کر دیتا ہے اس کی زبان کی وجہ سے، تو وہ آپ میں منحوس نہیں ہے، اس کی خصلت خراب ہے، اس کے اندر برائی ہے، وہ اس کی خصلت خراب ہے، نہ کہ انسان خراب۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے سفر کو بھی بنایا، سفر کا مہینہ یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، اور ہر مہینہ اللہ کا ہے، اور ہر مہینہ اچھا ہے۔ کسی مہینے میں کوئی اخلاص نہیں ہے، کسی مہینے میں کوئی منحوسیت نہیں ہے، کسی مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس جو رواج ہے کہ 13 دنوں تک 13 تیزی کا ایک رواج ہے کہ 13 دن تک جو ہے کوئی اچھا کام نہیں کرتے، شادی وغیرہ نہیں کرتے۔ اب دیکھیں سفر کا مہینہ چل رہا ہے، شادی حرام میں کوئی شادیاں نہیں ہو رہی، بیچارے شادی ہونے والے پریشان ہیں، اس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو تو آپ نے جو ہے مشکل میں ڈال دیا ہے کہ آپ شادی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو مشکل میں ڈال دیا آپ نے، ان کے گھر میں چولہا جلنا مشکل ہو گیا، اور جو کاروبار کر رہے ہیں بیچارے ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، جو یہ فنکشن ہم وغیرہ چلا رہے ہیں۔ تو پیارے محترم بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر انسان کی شادی میں بعد میں بھی پریشانی آنے والی ہے، مثلا اس کی شادی بعد میں ٹوٹنے والی ہے، فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے، ہر چیز پہلے لکھی جا چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قسمت لکھ دی ہے، مقدر لکھ دیا ہے، اور قلم اڑ گیا ہے، جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، وہ ہو کے رہے گا۔ اب اگر کسی کی شادی ٹوٹنے والی ہے، اب وہ چاہے کسی مہینے میں شادی کرے، اس کی نکاح اس کا جو ہے جس طرح ٹوٹنے والا ہے، اس کی طلاق ہونے والی ہے۔ اب اگر مثلا اس نے سفر کے مہینے میں شادی کر لیا،
اس کو لوگوں نے روکا، ارے بھائی سفر میں مت کرو شادی، شادی ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ پہلے سے لکھا جا چکا کہ اس کی شادی ٹوٹنے والی ہے۔ اب اگر مثلا اس نے سفر میں شادی کر لی، اب سارے جو پلپل عقیدے کے ہوتے ہیں، کمزور عقیدے کے ہوتے ہیں، اب وہ یہ سمجھتے کہ دیکھ بھائی ہم نے پہلے کہا تھا کہ سفر میں شادی مت کرنا، اس نے سفر میں شادی کیا، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، جبکہ وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ اس کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے، چاہے وہ سفر میں کرے یا ربیع الاول میں کرے، رمضان میں کرے، بقرعید میں کرے، کسی مہینے میں کرے، اس کا ٹوٹنا لکھا ہے پہلے سے، وہ ٹوٹ کے رہے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، کسی مہینے کو افلاس سمجھنا یہ زمانہ جاہلیت کی جہالت ہے، وہ پلٹ کر ابھی بھی آ رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری چار شبے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہریالی میں چہل قدمی فرمائے تھے، لہذا سفر کے مہینے میں آخری چار شبے کو جو ہے ہم بھی جانا اور ہریالی میں چہل قدمی کرنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عافیت ہوئی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کچھ بیماری نے آپ کی خدمت میں حاضری دی تھی، تو وہ بیماری رخصت ہو رہی تھی، آپ کو شفا ہو رہی تھی۔ ایسا لوگوں کا ذہن ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخری چار شبہ لوگ جس کو لوگ جو ہے سیر و تفریح کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے، جبکہ آقا علیہ السلام کو ان دنوں میں جو مرض تھا وہ مرض اور بڑھ گیا تھا، مرض شدت اختیار کر گیا تھا، کوئی شفا نہیں ہوئی تھی، مرض میں اضافہ ہو گیا تھا، مرض بڑھ گیا تھا، لیکن لوگ الٹا سمجھتے ہیں شفا ہوئی تھی، آخری چار شبہ ہے، لہٰذا چہل قدمی کرنا ہے، ہریالی میں جانا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، اس قسم کی ہم جو ہے جہالت میں پڑے ہیں، اس قسم کی اسلام سے دوری ہے، تو آپ جو ہے ان چیزوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں، یہ ساری چیزوں کو۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان دنوں میں شدید بیماری ہو گئی تھی، بیماری اور بڑھ گئی تھی، اور پھر 12 ربیع اول کو سفر کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ، وہ سفر کی آخری چار شبے کو جو آقا کے مرض میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ پھر اگلا جو مہینہ آیا میلاد النبی کا، اس مہینے میں آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، یہ روایت میں لکھا ہے، اور مختلف کی روایتیں ہیں۔ تو الغرض میرے پیارے اور محترم بھائیوں، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ الو منحوس ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ الو کر دی گیا تو الو آ گیا، بیٹھا ہوا تھا گھر کے پاس، گھر کے سامنے جھاڑ پر الو بیٹھا تھا، ہمارے گھر کے سامنے الو بیٹھ گیا، اب ہمارے گھر میں افلاس ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نہ الو سے افلاس ہوتا ہے، اور نہ اس کے گھر پہ بیٹھنے سے اور اس کے ساتھ گھر کے سامنے جھاڑ پر بیٹھنے سے افلاس ہوتا ہے۔ ایسی کسی چیز سے کوئی افلاس نہیں ہوتا۔ افلاس کہاں سے ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے حضور کی حدیث سے ہم اس کو سیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کا جو وقت ہے، اس کا جو سونا ہے وہ رزق کو روکتا ہے۔ رزق کیا مراد ہے؟ کھانا، روٹی، چاول، چائے، ہم جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، کیا یہ رزق ہے؟ یہ بھی رزق ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے لباس، اس سے ہٹ کر ہماری گاڑی وغیرہ ہے، بائک ہے، گاڑی ہے، کار ہے، موبائل ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بھی رزق ہے۔ اور سب سے اعلیٰ اور افضل جو ہے رزق، وہ ہے کامل ایمان۔ کامل ایمان جو ہے یہ بھی رزق کی ایک شاخ ہے، اور یہ سب سے بہترین رزق ہے جس کو کامل ایمان مل گیا۔ ایمان کامل، آج آپ دیکھ رہے ہیں کئی لوگوں کو ایمان کامل نہیں ہے، پلپلا ایمان ہے، سیاست میں جاتے ہیں، سیاسی پارٹی جوائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے مذہبی تیوہار آتے ہیں غیر مسلمس کے، تو چونکہ یہ سیاسی پارٹی میں ہوتے ہیں، اب یہ بھی جا کر گنیش وغیرہ جو ان کے بت ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جا کر یہ بھی کھڑے جاتے ہیں، ہاتھ لے جا کر پھول پلاتے ہیں، ٹھہر کر فوٹو لیتے ہیں، بینرز پر مسلمان لیڈرز کی فوٹو ہوتی ہے، ایک طرف ایک مورتی کی فوٹو، بعد میں جو ہے بازو میں، آپ دیکھے ہوں گے آپ نے، بازو میں ایک مسلمان لیڈر کی فوٹو ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے، آپ ایک بت کے بازو ٹھہر کر آپ فوٹو لے رہے ہیں، اور ان کے منڈپ میں جا کر ٹھہر کر فوٹو لے رہے ہیں، جا رہے ہیں وہاں پر، کیا سمجھ کے جا رہے ہیں آپ؟ کیا ہے وہاں پر؟ وہ مورتی ہے، آپ مورتی کے پاس جا رہے ہیں،
اور آقا علیہ السلام نے تو اس کو شرک کہا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو غیر مسلم کے تیوہار ہیں، جو مورتیوں کو بناتے ہیں، ان کا مذہب ہے، وہ جانے وہ کیا کرتے ہیں ان کو جانے. ہم ان کو کوئی برا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کوئی بری بات نہیں کہہ رہے ہیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو شرک سے، کفر سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. کہ یہ مورتیوں کے پاس آپ جا کر وہاں پر جو پھول مالا چڑھائیں گے، ارتیاں اتاریں گے جا کر کے، تو آپ کفر میں اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. اس حال میں اگر مرے تو آپ کا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہوگا، سیدھے جہنم میں جائیں گے اور جا کر آئیں گے نہیں، جا کر کے آئیں گے نہیں. جیسے ایک گناہگار مسلمان جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزے نہ رکھنے کی وجہ سے، تو جاتا ہے پھر آتا برت کر. لیکن جو کافر مرتا ہے، جو مشرک مرتا ہے، وہ ایک بار چلا گیا تو کبھی واپس آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. کتنے سال رہے؟ صدیاں بدل جائیں گی، صدیاں صدیاں صدیاں، گنتی نہیں ہے نا، گنتی ہی نہیں، گنتی ختم ہو جاتی ہے، وہ ختم ہونے کی چیز نہیں ہے. تو وہ آخرت ہے اور وہ ایسی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا، آخرت کے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے سمندر میں اگر کسی نے اپنی ایک انگلی ڈبائی تو انگلی کو جتنا پانی لگا، یہ دنیا ہے. سمندر آخرت ہے، سمندر آخرت ہے. اور یہ اس سمندر میں انگلی ڈبائی تو انگلی کو جتنا پانی لگا وہ دنیا ہے. تو ہمارے یہ سیاسی لیڈرز اور جو ایسی ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، جو غیر مسلم سے زیادہ دوستی میں کلوز ہوتے ہیں، دوستی کرنے میں جو ہے کوئی برائی ہے، کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار کرتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کاروبار کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن گندا جنگلی تہذیب کے نام پر ہم جو ہے کفر میں مبتلا نہ ہو جائیں، شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. ان کا تیوہار ہے، ان کو جو ہے ان کو وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، نہ ہمیں اس کی مبارکبادیاں دینا ہے. آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے، آپ کا فتویٰ ہے کہ کوئی اگر مسلمان کرسمس کی اگر کسی کو غیر مسلم کو اس کی جو ہے خوشخبری یعنی اس کی مبارکبادی دے، یا پھر جو غیر مسلم کے تیوہار ہیں، ہولی وغیرہ وغیرہ، آپ جانتے ہیں نام، میں اس مقدس جگہ پہ کر کے نام لینا بھی نہیں چاہتا، تو وہ جو نام ہے ان کے، تو وہ جو تیوہار ہیں، تو اس کی مبارکباد دینے سے بھی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کے مذہب کی مبارکبادیاں، ان کے تیوہار کی مبارکبادیاں دیں گے تو وہ آپ کی اسلام میں کمائیں گے. وہ تو یہ سمجھیں گے دیکھو یہ بھی ہماری مبارکباد دے رہا ہے، وہ بھی مبارکباد دے رہا ہے، تو وہ اپنے کفر پر مضبوط رہیں گے. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے زیادہ لوگوں کو خاتمہ کفر پر کرا کر ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ جہنم میں جلاؤ. وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلنے والا ہے. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں جنت سے نکلا تھا، اب ان کی اولاد کو کافر ماروں گا، کفر پر ان کا خاتمہ ہو، ایسی کوشش کروں گا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ وہ میرے ساتھ جہنم میں چلتے رہیں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، وحدہ لا شریک پر، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم اللہ کے ساتھ کسی مورتی کو شریک نہیں کرتے، کسی مورتی کے پاس نہیں جا سکتے. حرام حرام حرام. اور بعض صورتوں میں کفر حرام سے کم نہیں ہے، اور کفر کے قریب ہے. اور نوز باللہ دل پہ بھی ذہن بن گیا کہ نہیں بھائی یہاں پہ آیا میں تو اب مجھے کچھ ترقی ملے گی یا مجھے کچھ پیسہ ملے گا، یہاں پہ آیا میں، یہاں پہ ان کے ساتھ ٹھہرا، مورتی کی جب میں نے یہ کی وہ کی، کل مالا چڑھائے، اب مجھے شاید کچھ فائدہ ہوگا ان سے. یہ کفر ہے، یہ کفر ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نہ کہ نعوذ باللہ کوئی شرک کے اڈے پر جا کر معاذ اللہ ہم ان کے ساتھ ٹھہریں اور تصویریں کھینچائیں
اور اس کو معاذ اللہ لوگوں کو ترغیب دلا رہے مزید کہ دیکھو میں یہاں پہ آ کے ٹھہرا، تم بھی آ کے ٹھہرو اپنے دوستوں کے ساتھ. تو نہیں میرے پیارے بھائیوں، آپ نے حرام کام کیا، کفر کا شرک والا کام کیا، تو کفر اور شرک کے قریب آپ نے کام کر دیا. تو اب یہ گناہ کو آپ اعلان، اس کا اعلانیہ، اب اس کو الگ اعلان کی گناہ کر رہے ہیں. یہ جتنے لوگ آپ کی اس گناہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب میدان محشر میں آپ کے اس کام کی، اس فعل بد کی گواہی دیں گے. آپ تو کر رہے ہیں لیکن اکیلے میں کرتے، چند لوگوں کے سامنے کرتے تو چند لوگ گواہ ہوتے، آپ ہزاروں لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں. تو یہ اور بڑا گناہ ہے. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے انسان کو جو رزق عطا فرمایا ہے، اس میں بہترین رزق کامل ایمان ہے. جس کو کامل ایمان ملا تو اس کو رزق کے کثیر ملا، اس کو بہت کثیر رزق ملا. رزق یہ سب سے ادنا درجے کا رزق جو پیسہ دیتا ہے کہ آدمی لکھپتی بن گئے، لکھپتی تو کیا ختم ہو گیا ہے، ابھی کروڑپتی کی بات چل رہی ہے. لکھپتی تو سب بن گئے آج کل، کروڑپتی بن رہا ہے آج کل. تو اب اگر کوئی اربپتی، کھربپتی، ملینر، بلینر بن گیا، تب بھی اس کو رزق کا ادنا درجہ ملا. کون سا درجہ ملا؟ ادنا، چھوٹا درجہ ملا. اور رزق کا کامل درجہ، مکمل رزق جس کو مل رہا ہے، کثیر مل رہا ہے، وہ ایمان کامل، کامل ایمان. کہ ایسا ایمان، ایسا اس کا عقیدہ کہ بس وہ اللہ ہی سے لو لگائے ہمیشہ، چاہے وہ لوگوں کے درمیان رہے یا تنہا رہے، اللہ کا خوف طاری رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی نماز کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ تصور اگر کوئی بات کے نماز پڑھ کے رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے تو ظاہری طور پر دیکھ رہا ہے، میرے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، کیا میرے ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں. کھڑا تو نماز میں ہوں لیکن میرا دماغ کاروبار میں ہے، ابھی جا کے گھر میں یہ کرنا ہے، ابھی جو مجھے یہ کام کرنا ہے، ابھی مسجد سے نکل کر یہ کرنا ہے. یہ دل میں وسوسے آتے جا رہے ہیں، لیکن ذہن یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بھی یہ وسوسے دل سے نکل جاتے ہیں. ارے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ میرے دل کے خطرات سے اللہ واقف ہے، مجھے ایسی نماز نہیں پڑھنا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو ایسی نماز پڑھنا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اب نماز کے بعد بھی رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں گالی کیسے دوں، رب دیکھ رہا ہے، رب سن رہا ہے. میں کسی پر زیادتی کیسے کروں، رب دیکھ رہا ہے. نماز میں بھی دیکھ رہا تھا تو ابھی بھی دیکھ رہا ہے. تو اس کے اندر جو ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے اعلیٰ درجے کا ایمان، اور یہ ہے اعلیٰ رزق. تو یہ رزق کب جو بڑھتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق جو ہے یہ صبح کے وقت بڑھتا ہے. صبح کا جو وقت ہوگا، فجر کا وقت، صبح صادق کا جو وقت ہے، اس وقت پر رزق کی تقسیم ہوتی ہے. تو ایمان جو ہے یہ رزق کا اعلیٰ درجہ ہے. تو ایمان بھی اس کا مضبوط ہوتا ہے جو صبح کے وقت ہوتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر اسی مقام پر بیٹھ کر ذکر اللہ کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ سورج مکمل طلوع ہو گیا، باہر آ گیا، اس کے بعد اگر کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کو اشراق کہتے ہیں، 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. ایک حج، ایک عمرے کا ثواب، ڈیلی ایک حج، ایک عمرے کا ثواب. کتنا عظیم و شان ثواب ہے، تم روز کما سکتے ہیں. کرنا یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھے جہاں پر، اسی وقت پر بیٹھ کر ہٹنا ہے وہاں سے، وہیں بیٹھ جانا اور ذکر کرتے رہنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، کوئی بھی ذکر کرنا. اور فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد، جیسے آج فجر کا وقت ختم ہوا ٹھیک 6 بجے، 6 بجے فجر کا وقت ختم ہو گیا. اب 6:20 پر آپ جو ہے اشراق کی 2 رکعت نماز اگر پڑھ لیں گے تو سبحان اللہ، ایک حج، ایک عمرے کا ثواب لے کر پلٹ رہے ہیں. تو پیارے بھائیوں، صبح کا جو وقت ہے وہ رزق تقسیم کا وقت ہے. اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، رزق کی بڑی کمی ہے،
میرے پاس پیسے نہیں. آقا علیہ السلام نے ایک تسبیح تعلیم فرمائی. فرمایا کہ صبح صادق کے وقت پر یعنی فجر کے وقت پر, فجر کا ٹائم شروع ہونے سے لے کر کے فجر کا وقت ختم ہونے تک یہ صبح صادق کا وقت ہے. صبح صادق, تو صبح صادق کے وقت پر یہ تسبیح پڑھنے کا آقا نے حکم دیا, ایک وظیفہ دیا. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کو 100 مرتبہ پڑھنا. تو وہ صحابی نے وظیفہ لیا حضور کی بارگاہ سے اور گھر چلے گئے. اب روزانہ فجر کے وقت پر, جیسے فجر کا وقت شروع ہو گیا, جب سے لے کر کے فجر کا وقت ختم ہونے تک یہ تسبیح پڑھنے کا وقت ہے, اس میں پڑھ لینا ہے. تو انہوں نے اس پر عمل کیا. 15 دن میں اللہ نے اتنا نوازا کہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ اب آپ جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کریے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اتنا نوازا کہ اب گھر میں کہاں اٹھا کے رکھے, گھر میں جگہ نہیں ہے. ہم پڑوسیوں کی بھی مدد کر رہے ہیں, پڑوسیوں کی بھی مدد کر رہے ہیں. تو یہ تسبیح, تو ہم یہ تسبیح جو نہیں پڑھتے, ہم فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں, ہم فجر کے وقت ہماری فجر بستر میں ہوتی ہے. اور جس کو آخرت کا خوف ہے اور دنیا میں بھی چاہتا ہے کہ ترقی کرے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, تو وہ فجر کے وقت بھی اٹھتا ہے. دنیا میں اس کو رزق حلال ملے تو تسبیح بھی پڑھتا ہے, اس پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی عطا کر دیتا ہے. فرمایا گیا کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے کیسے رزق ملے گا, انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا جو بندہ روزانہ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے. استغفار یعنی استغفر اللہ, یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے. جب کہیں گے تو استغفار کہیں گے, لیکن جب پڑھیں گے تو استغفر اللہ. تو استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اگر روزانہ کم از کم 700 مرتبہ بھی اگر کوئی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوگا. تو پیارے بھائیوں, رزق حلال کمانے کے جو ہم محنت کرتے ہیں, محنت کے ساتھ ساتھ ان وظائف کو بھی پڑھیں. آپ جاب کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ وظائف بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ رزق کی جو ہے تنگی کو دور کر دے گا اور کثیر رزق عطا فرمائے گا. ایمان مضبوط ہوگا, ایمان کامل ہوگا, ایمان میں مضبوطی آئے گی, کیونکہ رزق جو ہے ایمان کی رزق کی ایک قسم ہوتی ہے. تو پھر کھانے پینے کے علاوہ اس کے تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. تو یہ کام کرنے کے تھے, یہ کام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اٹھا کرو اور سویا مت کرو. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ, ایک شخص ہے فجر میں نہیں اٹھتا, فجر میں نہیں اٹھتا, سوتا ہے, یہاں تک کہ سورج نکلتا ہے وہ سوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا, جو آج ہماری 95% اکثریت, 95 یا اور بڑھا لیں آپ, اکثریت فجر میں سوتی ہے. ظہر اثر مغربی شام, یہ 5 نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں, 4 نمازیں ظہر اثر مغربی شام. فجر پڑھنے والے اور کم ہیں, نہیں پڑھنے والے صرف جمعے والے تو بہت ہیں, 90% تو جمعہ پڑھنے والے ہیں. اب 95% جو ہے ایسے ہیں وہ جو ہے ظہر اثر مغربی شام پڑھ لیتے ہیں, فجر میں. تو بہت ہی کم لوگ ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہے. تو فجر کے وقت سونے والے شخص کے بارے میں ایک صحابی نے حضور کے بارے میں جب عرض کیا تو آپ نے کیا فرمایا, تو ایسا شخص جو فجر کے وقت سوتا رہتا ہے شیطان آ کر اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے, یورین, شیطان پیشاب کرتا ہے کان میں آ کر. تو فجر میں ہمارے پاس سوتے رہتے ہیں بھائی, ہمارے سارا گھر سو رہا ہے, بچے سو رہے ہیں, بڑے سو رہے ہیں, امی بھی سو رہے ہیں, باجی سو رہے ہیں, بھیا سو رہے ہیں, ابا سو رہے ہیں, سب سو رہے ہیں, پورا گھر سو رہا ہے. کب اٹھ رہے ہیں؟ 8 بجے 7 بجے. اسکول جانا ہے, 9 بجے اسکول جانا ہے, اٹھاؤ بچوں کو, تیاری کرو. اب بھاگ کر کے اسکول کی تیاری کر رہے ہیں. ارے بھائی یہاں پہ 5:30 بجے فجر کی جماعت ہے, 5:25 کو 5:30 کو فجر کی جماعت ہے. سارا کا سارا گھر سو رہا تھا, اب اٹھتے 7 بجے. جب ایک اگر جو اچھا عاشق رسول مسلمان ہے, سچا مسلمان ہے, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر 6:20 کو اشراق پڑھ کر 6:30 کو گھر کو آیا, 6:30 کو گھر کو آیا تو ایک حج ایک عمرے کا ثواب لے کے آیا, اور یہ بیچارہ تو 7 بجے تک کو سو رہا ہے.
7 بجے تک تو سو رہا ہے، اور وہ سمجھتا 7 بجے اٹھ کر آج تھوڑا جلدی اٹھ گیا، 10 بجے اٹھنے کی عادت ہے، جب 7 بجے اٹھ گیا نیند ہے کہ سر میں درد ہو رہا، چکر آ رہی تھوڑی، یہ حالت ہم مسلمان ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں کہ ہم جو ہے جس دن نماز چھوڑے، فجر چھوٹ گئی، وہ منحوس دن ہے، آپ کا منحوس دن ہے، سب سے افلاس کا دن ہے آپ کا۔ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، یہ منحوس دن ہے۔ ظہر چھوٹ گئی، منحوس دن ہے آپ کا۔ سفر منحوس نہیں ہے، سفر کے 13 دن پہلے کی 13 تیسری کی کوئی دن منحوس نہیں ہے، منگل کا دن منحوس ہے نہ ہفتے کا دن منحوس ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ دن کون سا منحوس ہے؟ جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، فجر چھوڑیں یا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء، یا آپ حرام کام کریں، نعوذ باللہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ شراب پی رہے ہیں، مسلمان بھائی شراب پینے چلے جاتے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، آپ کا منحوس دن ہے، آپ شراب پی رہے ہیں، آپ زنا کے اڈے پر گئے، آپ کا منحوس دن ہے، آپ نعوذ باللہ کفر کے شرک کے اڈے پر جا کر کفر شرک کرنے والوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، فوٹو کھینچا رہے ہیں، آپ کا منحوس دن ہے، اور اللہ کے حضور آپ کیا جواب دیں گے پتہ نہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، یہ تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو بچنا ہے، اور آقا کی شفاعت پانا ہے قیامت کے دن۔ آقا کی شفاعت کس کو ملے گی؟ حدیث پاک ہے، قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو سونے کے ممبروں پر ان کو بیٹھنے کا حکم فرمائے گا۔ تو سونے کے ممبر، اس کو سونے کا ممبر، آپ 1 تولہ سونا 50,000 میں سونا تولہ، تو بھائی ممبر ایک ممبر کتنے کلو کا ہوں اندازہ لگائیں۔ میدان محشر ہے، سونے کے ممبر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے گا کہ انبیاء جو ہے وہ ممبروں پر بیٹھ جائیں، انبیاء ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، سارے انبیاء ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میدان محشر ہے۔ آقا فرماتے ہیں 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، کتنی؟ 120 صفیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک جو آخری بندہ پیدا ہوگا، ان میں جتنے ایمان والے ہیں، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، ان کی صفیں ہوں گی 1 2 3 4 5 اس طرح صفیں ہوں گی۔ تو کتنی صفیں ہوں گی؟ 120۔ کلی کتنی ہوں گی؟ 120 جنتیوں کی صفیں ہوں گی۔ اس میں سے آقا فرماتے ہیں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، 80 صفیں میری امت کی ہوگی، میری امت کی، اور باقی 40 صفیں دوسرے انبیاء کی امتوں کی ہوں گی، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے انبیاء گزرے، جن کی امتیں ہوئی وہ 40 صفیں، اور آقا کی امت کی 80 صفیں، 80 صفیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں منبر پر بیٹھوں گا نہیں، میں کھڑا رہوں گا۔ ایسے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ محبوب آپ منبر پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یا اللہ اگر میں بیٹھ گیا اور میرا کوئی امتی جہنم میں چلا گیا، اگر کوئی میرا امتی جہنم میں چلا گیا تو کیسا؟ تو مجھے یہاں بٹھا کر مجھے داخل جنت کر دے گا، اور میرا کوئی گناہگار امتی جہنم میں جائے تو کیسا؟ اسی لیے میں منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں میں منبر پر بیٹھوں گا نہیں، میں کھڑا رہوں گا۔ اور آقا نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جبریل میرے پاس آئے، اور جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ 2 چیزیں آپ کے لیے، آپ کی آدھی امت جنت میں داخل کر دی جائے گی، یہ ایک صورت، اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو شفاعت دی جا رہی ہے کہ آپ شفاعت کریں یا اپنی آدھی امت کو داخل جنت کر رہے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے 2 باتیں جبریل کے ذریعے میرے پاس رکھی تو میں نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ یا اللہ میں آدھی امت کو جنت میں داخلہ یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں شفاعت کو اختیار کرتا ہوں، میں شفاعت کو اختیار کرتا ہوں، کیونکہ اب شفاعت کس کو ملنے والی ہے؟ بھائی جو نیک لوگ ہیں، جیسے حضور کے صحابہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، صحابہ، اہل بیت،
یہ سب تو نیک لوگ ہیں، یہ تو جنت میں جائیں گے. شفاعت کس کو ملے گی؟ ارے وہ ہم جیسے گناہگاروں کو ملنے والی ہے. تو آقا نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا اختیار کیا کہ اے اللہ میری آدھی امت نہیں، مجھے یہ والا معاملہ نہیں چاہیے، مجھے یہ عطا ہو کہ تو مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دے دے. تو اب شفاعت آدھی امت کی نہیں، کل امت کی نہیں، آپ جس کی شفاعت کروائیں گے اللہ قبول کروائے گا. تو آقا کا ایک امتی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، شرط ہے. یہ مردیوں کے بعد جا کے ٹھہر کے فوٹو کھینچائیں گے، نکل جائیں گے دائرے میں سے، سمجھ آئی نا، اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں اور یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. حرام مال ایک شرعی مسئلہ یہ بھی سن لیا، حرام مال ہے. مثلا آپ نے کہیں سے پیسہ کسی سے چرا لیا، لوگ جو ہے چرا لیتے ہیں پیسہ، لے کے واپس نہیں دیتے، رکھ لیتے نیت یہ کہ بس دینا نہیں، یا سود سے پیسہ کما رہے ہیں، حرام قطعی ہے، آپ کو پتا کہ یہ حرام کا مال ہے. اب وہ مال آپ نے اگر صدقہ کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کہ یہ مال مسجد پہ دوں گا مجھے ثواب ملے گا، یا میں کسی غریب کی مدد کروں گا اللہ مجھے ثواب دے گا، ثواب کی نیت سے مال حرام جو قطعی حرام ہے ویسا مال اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کریں گے تو کافر ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کسی نے شراب پیا اور پیتے وقت بسم اللہ پڑھ کر پیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شراب پی رہا ہے، کافر ہو جاتا اسی وقت. اسی وقت کافر. زنا کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کر زنا کر رہا ہے، معاذ اللہ، کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے، کسی کا مرڈر کر رہا ہے، ناحق خون کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کر رہا ہے اور قتل کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قتل کر رہا ہے، اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. الغرض جو بھی حرام کام بسم اللہ پڑھ کر کرے گا اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، جو 80 صفحے ہوں گی ان 80 صفحوں میں یہ شخص نہیں ہوگا، ان کو سب کو نکال دیا جائے گا کہ تم نے کفر کیا، نکل جاؤ یہاں سے، یہ سب میں ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے تم، یہ سب میں صرف جنتی ٹھہرے گی، اس سب سے نکلو باہر. فرشتے کھینچ کھینچ کے نکال دیں گے، ہٹو یہاں سے، ہٹو یہاں سے، ہٹو. تو میرے پیارے بھائیوں، وہ سب کس کی ہوں گی؟ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جو مسلمان بنے. سرکار سیدی غوث اعظم ہمارے پیرانے پیر فرماتے ہیں میرا عید کا دن وہ دن ہے جس دن اپنا ایمان میں سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، وہ میرا عید کا دن ہے. تو ایمان کی سلامتی سب سے اہم چیز ہے. ایمان اگر برباد ہو گیا سب کچھ تباہ ہو گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو پیارے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے اہم کام ہے. ایمان کا تحفظ، ایمان کی حفاظت. ایمان تباہ کیسے ہوتا ہے؟ بدعقیدوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ایمان تباہ ہو جائے گا، گستاخ رسول کے ساتھ بیٹھیں گے ایمان تباہ ہو جائے گا، گستاخ صحابہ کے ساتھ بیٹھیں گے ایمان تباہ ہوگا، گستاخ اہل بیت کی صحبت میں رہ کر نعوذ باللہ گستاخیاں کریں گے، بدعقیدوں کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ گستاخیاں کرتے رہیں گے بزرگان دین کے بارے میں، حضور کی شان میں، تو پھر ایمان تباہ ہوگا، ایمان برباد ہوگا. اب ظاہر داڑھی بھی ہوگی، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد کو بھی آ رہے ہیں، روزانہ کی روٹین چل رہی ہے، لیکن حضور کی شان میں گستاخی کرے تھے پہلے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، اہل بیت یا کسی اللہ کے ولی، غوث اعظم یا غریب نواز یا کسی بھی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کرے تو مرتے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے، من اعدا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. فقط آذنتہ بالحرب، کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو جتنے گستاخ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگرچہ کہ پنج وقت نمازی بنے ہوئے ہیں لیکن اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں. اب صحابہ کو ولایت کی اور اعلیٰ درجے کی جو ہے درجے کی والی بات ہے، اور اعلیٰ درجہ ولایت صحابہ، پھر انبیاء
پھر امام الانبیاء، اللہ اکبر۔ تو جو حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کی گستاخی کرے گا تو پھر اس کا ایمان نہیں بچے گا، وہ برباد ہو جائے گا، اس کی دنیا تو تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جو ہے، جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے اس کو اتنا زیادہ رزق ملا، اور حضور علیہ السلام سے جتنی زیادہ اس کے دل میں محبت ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہے، اور جتنی حضور سے کم محبت ہے اس کا ایمان اتنا پلپلا ہے، کبھی بھی شیطان اس کو چھین لیتا ہے، کبھی بھی شیطان اس پر حملہ ور ہو کر اس کا ایمان چھین لیتا ہے، دنیا اس کے سامنے بڑی سچ جھج کے آتی ہے، جیسے یزیدیت ہے، یزید جو تھا اس کے سامنے دنیا تھی، یزید کے ساتھ جتنے لوگ تھے امام حسین کو شہید کرنے میں، ابن سعد، ابن زیاد، شمر لعین وغیرہ وغیرہ، ان سب کے سامنے کیا تھا؟ ایک طرف جو ہے یزید نے لالچ کیا کہ اگر تم نے امام حسین کو شہید کر دیا تو میں تمہیں یہ دوں گا، یہ دوں گا، مالا مال کر دوں گا، وہ دوں گا، یہ دوں گا، تو لالچ میں آ گئے، یہ نہیں دیکھے کہ نواز رسول سامنے ہے، اور پھر نواز رسول نے حجت بھی تمام کی تھی میدان کربلا میں کہ اے لوگوں جو مجھے جانتے وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لو کہ میں نواز رسول ہوں، میں علی المرتضیٰ کا شہزادہ ہوں، میں فاطمہ بطول کے لخت جگر ہوں، آج تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں پر رکھنا چاہتے ہو، کل میرے داماد جان کی تمہیں شفاعت کیسے ملے گی؟ سب ان کو بتایا، اس کے بعد تم لوگوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا، تیر پھینکے، تو آپ نے جان لیا کہ یہ لوگ جنگ کرنا ہی چاہتے ہیں اور مجھے شہید کرنا ہی چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ میری حجت تمام ہو گئی، اب ان میں سے کل قیامت کے دن میرے نانا جان کی بارگاہ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ حسین آپ کے نواسے تھے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، میں نے سب کو اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں کون ہوں، کہ تم میرا مجھے شہید کر کے تم لوگ میرے نانا کی شفاعت کیسے پاؤ گے؟ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، ان کے سامنے کیا تھا؟ دنیا، مال، پیسہ، سونا، چاندی اور بڑا پوسٹ، گورنری مل جائے، میں حاکم بن جاؤں وہاں کا، مجھے یہاں کا حاکم بنا دیا جائے گا، یہ ضد مجھے مالا مال کر کے فلاں ایریا کا گورنر بنا دے گا، فلاں جگہ کا مجھے سی ایم بنا دے گا، مجھے وہ بنا دے گا، یہ بنا دے گا، جیسے آج سی ایم وغیرہ ہے، آج اس زمانے میں اس طرح پوسٹ ہوا کرتے تھے، اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، پوسٹ آپ کو بتائیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک پوسٹ مل جائے، پیسہ مل جائے، زندگی اچھی گزرے، اور آخرت کی ان کے پاس اہمیت ہی نہ تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس کو شہید کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام جو انہوں نے کر دیا، اتنا خطرناک جو کام کر دیا، اتنی ضرورت مندی کا جو کام کر دیا، جو نواز رسول کو شہید کر دیا، سامنے کیا چیز تھی؟ ایک طرف دنیا تھی۔ تو پیارے بھائیوں، آج بھی اگر آپ دیکھیں گے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، تو آدمی دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہو رہا ہے، تو یزیدیت یہی ہے، حق کو چھوڑنا اور باطل کی طرف جانا، یزیدیت کسی کا نام ہے۔ یزید ایک آدمی تھا، لیکن ایک سوچ کا نام ہے یزیدیت۔ امام حسین ایک عظیم الشان ہستی تھی، لیکن اس ہستی کی جو کیفیت تھی حسینیت، حسینیت کیا ہے؟ حق کو بلند کرنا، باطل کا رد کرنا، یہ آج بھی حسینیت موجود ہے، یزیدیت بھی موجود ہے۔ تو ہم کبھی یزیدیت میں چلے جاتے ہیں، کبھی حسینیت میں آتے ہیں، تو یزیدیت کو بالکل ختم کر دینا ہے کہ دنیا کے لیے جا کر کوئی پوسٹ کے لیے، یہ سیاسی پارٹی میں کوئی پوسٹ ملے گا، بھائی ان کو خوش کر دوں گا، ان کو خوش کر دوں گا، ان کے ہاتھ میں چوم رہے ہیں، جا کر ان یہ بن رہے ہیں، وہ بن رہے ہیں، ہاتھوں پر جا کر آپ سمجھدار میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس طرح گلگوشیاں کرنا بتوں کی اور ان کو پھول چلانا تاکہ ہماری پارٹی کے لوگ، لیڈرز، ہمارے سینئرز خوش ہو کر ہمیں جو ہے اور بڑا پوسٹ دے دے، ہم کو یہ پوسٹ مل جائے، یا میرا وہ کام ہو جائے، وہ میرا فارم ہاؤس ہے اس کی سین ہو جائے اور میرے نام پہ ہو جائے، وہ زمین مل جائے، یہ مل جائے۔ ارے تم میں ابن سعد میں، تم میں شمر میں، اور تم میں ابن زیاد میں کیا فرق رہا؟ وہ بھی تو جو ہے نواز
اللہ سے رسول کو شہید کرنے کے لیے دنیا طلب کرنے لگے تھے تو نہ ان کو دنیا ملی نہ ان کو آخرت ملی. دونوں جگہوں کی ذلت اور رسوائی ہے. ذلت کی موت پر ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آج بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے آخرت پر، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سمندر ہے آخرت، اس میں انگلی لگائے گا تو جو پانی لگا وہ دنیا ہے. تو اتنی سی دنیا کے لیے اتنی بڑی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کاروبار ہے، ہوٹلیں ہیں، ہوٹلیں چلاتے ہیں، بازو والے کی ہوٹل کو گرا دیتے ہیں. دکان اگر ہے تو اس کا کاروبار ٹھپ کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں کہ میری دکان چلے، میری ہوٹل چلے، اور بازو جو نئی ہوٹل بنی وہاں پہ لوگ آ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں وہ ٹھپ ہو جائے، میرے پاس آ جائے. دکان ہے، میری دکان چلے، شادی خانہ چلے تو میرا چلے، اس کا بیٹھ جائے. دکان چلے تو میری چلے، بازو والے کے بیٹھ جائے. جا کر جو کالا جادو کرا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں اور اپنی ترقی کے لیے طرح طرح کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اب ان کی نسل نہیں کرنا، وہ شیطان آ جاتا وہاں پر. وہ شیطان جو کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے شیطان کے پیچھے لگ گیا. نسل در نسل اس کی اب جو ہے اس کو خوش کرتے رہنا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے یہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. کاش تم یہ تسبیح پڑھتے، فجر کے وقت اٹھتے، روزانہ صبح واقعہ پڑھتے تو تمہارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا. لیکن تمہارے رزق میں اللہ نے تمہارا جتنا رزق لکھا ہے اتنا تمہیں ملے گا. اب تم چاہے یہ راستے سے جاؤ چاہے وہ راستے سے جاؤ، اب تم دوسرا راستہ اختیار کر لیے. تم کفر کا راستہ اختیار کر کے اور نعوذ باللہ جادوگروں کے پاس جا کر تم جو ہے شرک اور بدعت اور حرام کام کر کے تم مال کمانا چاہتے ہو تو تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا. اگر تم یہ تسبیحات پڑھتے تب بھی تمہیں مل جاتا، اس میں اور برکت ہوگی، لیکن تم نے غلط راستہ اختیار کیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ دین سے دوری، علماء سے دوری، دینی ماحول سے دوری. بس رہتے کس کے ساتھ؟ دنیا داروں کے ساتھ، جن کا مقصد ہوتا ہے بس پیسہ کماؤ، کھاؤ پیو، اچھے لباس پہن کر عیش کرو. یہ دنیا عیش کے لیے. ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا رہنا ہوتا ہے تو ان کا ذہن اسلامی ذہن نہیں ہوتا ہے، ان کا ذہن پکا دنیا دار ذہن ہوتا ہے. اور حدیث پاک ہے کہ دنیا قیامت کے دن جب آئے گی ایک بد شکل گڑیا کی شکل میں آئے گی. بد شکل گڑیا، لوگ اس کو دیکھ کے بولیں گے کتنی بد شکل گڑیا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی کہ اے اللہ کہ جو لوگ مجھ سے دنیا میں جب میں دنیا میں تھی مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، آج ان کو میرے ساتھ داخل جہنم کر دے. تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا داروں کو، تو دنیا دار کون ہے؟ دین اور دنیا ایک ساتھ آ جائیں تو جو دین کو چھوڑ کر دنیاوی کام کو ترجیح دے وہ دنیا دار. جیسے نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اب ایک طرف نماز ہے ایک طرف کاروبار ہے. اب یہ نماز کو چھوڑ دیا، کاروبار میں لگا ہوا ہے. نماز کو چھوڑ دیا، جماعت بھی گئی، نماز کا وقت نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھا کیونکہ بہت بڑی ڈیلنگ تھی، بہت بڑے بڑے لوگ آ گئے تھے، لاکھوں کروڑوں کی ڈیلنگ ہونے والی تھی، تو نماز چھوڑ دیا، بعد میں ختم کر لیں گے. تو یہ دنیا دار ہے. یہ کون ہے؟ یہ دنیا دار ہے، دنیا پرست دنیا دار ہے. یہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، قیامت کے دن بد شکل گڑیا جو دنیا ہے اس کو جب لایا جائے گا، لوگ اس کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے تو وہ کہے گی کہ جو مجھ سے محبت کرتے تھے ان کو بھی میرے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دنیا دار جو دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، کیوں آیا رمضان کا مہینہ؟ آپ فروٹ بیچنے کے لیے آیا، کپڑے سینے کے لیے، کپڑے سلانے کے لیے، کپڑے بیچنے کے لیے، ترکاری بیچنے کے لیے، گوشت دہی دودھ کے لیے آیا، یہ خوب کھانے پینے کے لیے رمضان کا مہینہ آیا. رمضان کیوں آیا؟ ماہ رمضان کیوں آیا؟ اللہ نے ماہ رمضان کیوں دیا؟ کہ اللہ نے ماہ رمضان اسی لیے دیا کہ ہم روزے رکھیں اور متقی ہو جائیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اب دیکھیں اب رمضان کو مہینہ تھا، ہمارے مسلمان بھائی جن کا فروٹ کا کاروبار ہے
وہ روزے نہیں رکھتے. ٹیلر ہے, کپڑے سینا ہے, مشین چلا رہے ہیں, ہاؤس فل کا بورڈ لگا دیا اوپر, ٹیلر کی دکان پہ ہاؤس فل. اب کپڑے کب رکھے ہیں, نائٹ کر رہے ہیں پوری. ارے تراویح کب پڑھتے صاحب, جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے, آپ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں, اور روزے نہیں رکھ رہے ہیں. نہیں طلب خراب ہے. خاص کر باورچی حضرات جو پکوان کرتے ہیں نا, باورچی پکوان کرتے ہیں, 100 آدمی, 200 آدمی, 500 آدمی, 1000 آدمی کا, اکثر ان کو دیکھا گیا. کوئی سن رہے کوئی یہ نہ سمجھا میں دیکھوں بول رہے کیا, میں کسی خاص آدمی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کیٹیگری. اکثر جو باورچی ہوتے ہیں, پکوان کرنے والے حضرات, یہ لوگ جو ہیں بالکل روزے نہیں رکھتے. رمضان میں ان کو پکوان کرنے جانا ہوتا ہے, افطار پارٹی, اب 500 آدمی کی دعوت ہے, یہ پکوان کرنے چلے گئے, یہ گٹ کاٹ لیے, نکال لیا, اب گٹ کاٹ آ کے پکوان کر رہے ہیں. نہ نماز نہ روزہ, نماز روزہ کچھ نہیں, گٹ کاٹ لیے, اب کام کر رہے ہیں. تو آپ بولیے رمضان کا جو مہینہ آیا, ماہ رمضان کی جو آمد ہوئی, تو میرے پیارے بھائیوں کہ رمضان کس لیے آیا تھا, مقصد ہی ختم ہو گیا. ہم سمجھ رہے کہ میں اس کو روزانہ اس میں کام ملتے رہے گا اور پیسہ کما لوں گا, مال کما لوں گا, تو یہ مال جو ہے وہ اب مال کی خاطر, دنیا کی خاطر اب آخرت کو برباد کر رہے ہیں. آقا نے اس کا ہمیں فرمایا کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی بندہ چھوڑ دے, بلا مجبوری میں چھوڑ دے, اس کے بعد زندگی بھر 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, جتنی اس کی عمر ہے, زندگی بھر روزہ رکھے گا, زندگی بھر. کوئی رکھ نہیں سکتا, کوئی اگر رکھ لے تب بھی وہ ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا. آپ اندازہ لگائیے کتنی ہماری مسلمان بہنیں, خواتین ہیں کہ جو دکانوں پہ چلی جاتی ہیں عید کی شاپنگ کے لیے, عید کی شاپنگ کرنا ہے, بچوں کو لیے برقع پہنے اور چلے گئے عید کی شاپنگ کے لیے. روزہ نہیں, کچھ نہیں, نمازیں کچھ نہیں. تو کاہے کی, ارے عید تو اس کی ہے جس کی نمازیں, روزے, تلاوت, زکات جس کی قبول ہو گئی, صدقہ خیرات جس کا قبول ہو گیا, تراویح جس کی قبول ہوئی, اعتکاف جس کا قبول ہوا, نماز عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی, تو اس کی عید ہے. فینسی کپڑے پہن لیے, سوٹ بوٹ پہن لیے, چمک چمک کے کپڑے پہن لیے, سمجھ رہے کہ زبردست عید بنا رہے ہیں. کھانا وانا گھر میں زبردست بنا دیا, بریانی بنا دی, سیویاں بنا دی, شیر قورمہ بنا دیا, ارے ہمارے گھر میں زبردست عید ہوئی بنی. تو یہ بہترین کھان کے اچھا لباس پہن لینا, 2 رکعت نماز کی پڑھ لینا, اور رمضان کے پورے روزے چھوڑ دیے, نہ تراویح پڑھے, نہ جماعت کا اہتمام رکھے, کچھ بھی نہیں, بول رہے کہ ایک بڑی اچھی عید ہوئی. تو پیارے بھائیوں ایسی کوئی عید نہیں ہے, عید تو اس کی ہے جس کی عبادت قبول ہو گئی. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, چاند رات ہے, صبح عید ہونے والی ہے, آپ دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر زار و خطاب ہو رہے ہیں. لوگوں نے عرض کیا, اے میرے مومنین, کل عید کا دن ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سارے پہلے میں خوشیاں منائی جا رہی ہے کہ کل عید ہے, کل عید ہے, عید کا چاند نظر آ گیا, عید ہے. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ عید تو اس کی ہے جس کی نمازیں قبول ہو گئی, جس کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے, جس کی تراویح قبول ہو گئی, جس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, اس کی عید ہے. اور میں نہیں جانتا کہ میری نمازیں اللہ کے حضور, رمضان کے روزے اللہ کے حضور قبول ہوئے یا رد کر دیے گئے, میں نہیں جانتا. جبکہ فاروق اعظم کی نمازیں, فاروق اعظم کے روزے ہیں. کس کی نمازیں, کس کے روزے, 100% قبول اللہ کی بارگاہ میں, لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہے. اور ہم پیارے محترم بھائیوں, رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے, پھر رمضان رخصت بھی ہوتا ہے, ہم جیسے تھے ویسے رہتے ہیں. بس چند نمازیں پڑھ لی, تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی رمضان میں, اور مسجد کو آنا جانا رہا. ماہ رمضان رخصت ہوا, شیطان باہر نکلا, ہماری داڑھی غائب ہو گئی, ہم مسجدوں سے دور چلے گئے. نہ قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے, نہ ذکر اللہ کو جی چاہتا ہے. حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے, بس پیسہ آنے دو, پیسہ آنے دو. حرام سے آنا ہے, حلال سے آنا ہے, کوئی مطلب نہیں, پیسہ چاہیے بس. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, یہ اتنا خطرناک گناہ ہے
کہ اس سے نہ صرف دنیا تباہ ہوتی ہے بلکہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور اپنے دوست احباب کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دوست احباب، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار نعوذ باللہ کوئی حرام کام میں مبتلا تو نہیں ہے. ان کو حرام کام سے روکنا چاہیے، ان کو زبان سے روکنا چاہیے. فرمایا گیا کہ کامل ایمان، مضبوط ایمان اس کا ہے جب کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور جو اپنی زبان سے روکے وہ اس سے ایمان میں کم درجے کا ہے. اور جو صرف دل میں برا جانے یہ سب سے کم درجے کا ایمان والا ہے. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو ہاتھ سے روکے تو یہ کام مت کرو. یہ کام کس کا ہے؟ بادشاہ اسلام کا کام ہے، ہاتھ سے روکنا. اور وہ کام تو ہم نہیں کر سکتے، کسی کو جا کے ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے بولنے کا کام ہے. اب زبان سے بولنا، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو نرمی، محبت، اخلاص کے ساتھ اس کو روکنا، برائی سے روکنا. نہیں آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں روکوں گا تو وہ جھگڑا کرے گا، مار پیٹ ہوگی اور میں برداشت نہیں کروں گا، پھر جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا. تو اتنا سمجھ لے کہ دل میں برا جانے یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، دل میں برا جانے. اور آپ نے فرمایا یہ کمزور ایمان والا ہے، کمزور ایمان ہے اس کا، دل میں برا جاننا. لیکن اگر کوئی دل میں بھی برا نہ جانے اور جو کوئی حرام کام کر رہا ہو اس کے ساتھ ہے، ہاں یہ اچھا ہے ایسے ہونا، تو جو گناہ کرنے والا ہے اس کے برابر اس کو بھی گناہ لکھا جائے گا، اس کے اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا. کیونکہ ایک حرام کام کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، اس کی تائید میں ہے. اگر موجود نہیں ہے، دور ہے، لیکن اس کام کی تائید کرتا ہے دل سے کہ یہ کام اچھا ہے، تب بھی کوئی گناہگار ہو رہا ہے. اور ایک قریب میں بندہ بیٹھا ہوا ہے لیکن دل میں اس کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ گناہ سے بری سی مان ہے اور اس کا ایمان کمزور ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا کیسے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح تمہارے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. تو تم اپنے ایمان کو تازہ کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے تمہارے دل پر جو میل ہے وہ دور ہوگا اور تمہارا ایمان تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا. اور فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کہ مجھے موت آنی ہے، میں مرنے والا ہوں، قبر میں سونے والا ہوں، ایک دن قبر میں سوؤں گا، میرے ہاتھ پہ نہیں ہوں گے ایسا ایسا سلاما کوئی لباس نہیں ہوگا، ایسے کوئی بٹن نہیں ہوں گے، اور ایک بس لٹھے کا کپڑا اس کا کفن ہوگا، ایک سفید کفن ہوگا، لٹھے کا کپڑا اس کا کفن ہوگا، اور میں بس پڑا رہوں گا، اور نہ میرے ہاتھ میں موبائل ہوگا، نہ میرے ہاتھ میں جو ہے اور کوئی ویلٹ ہوگی، نہ کوئی جو ہے اے ٹی ایم کارڈ ہوگا، نہ گوگل پے ہوگا، نہ اور کوئی جو میرے پاس کوئی فون وغیرہ ہوگا، بلکہ میں تنہا رہوں گا، میں اکیلا پڑا رہوں گا، اور کوئی ایسی روشنی ہوگی، ایسی لائٹیں نہیں ہوگی، تنہا پڑا رہوں گا. تو یہ جو موت کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے کہ یہ آج نہیں آ رہا، یہ بھی کل نہیں ہوگا، پرسوں نہیں ہوگا، لیکن ایک دن آئے گا. اور حقیقت تو یہ کہ کل کیا کسی کو نہیں معلوم، کل کا بھی بھروسہ نہیں، رات کا بھروسہ نہیں کہ صبح کا سورج دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر جی بھی لیے 60 70 80 90 100 سال، لیکن ایک دن 100 سال کے بعد ایک دن آ ہی رہے گا، قبر میں جانے کا دن آ ہی جائے گا، دیکھتے دیکھتے آ ہی جائے گا. آپ ذرا تصور کی بالکونی سے جھانک کر دیکھیں کہ کتنے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، کتنے چہرے آپ کے سامنے نظر آئیں گے کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب بڑے کاروبار میں سیرت تھے، بڑے زبردست کاروباری تھے، اور یہ ارے زبردست باڈی بلڈر تھے، ارے وہ اتنے خوبصورت تھے، اور وہ اتنے پڑھے لکھے تھے، ارے وہ تو ایسا بہترین ان کا انداز تھا کہ جس میدان میں جاتے اس میدان کو فتح کر لیتے، جھنڈے گاڑ دیتے تھے. لیکن آج کام چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے. خبر دیکھنے جاتے ہیں ان کی قبرستان میں 1 گھنٹہ ٹھہرنے سے پھر رات کے وقت جائیں گے، تو ڈر ہوگا، خوف ہوگا کہ قبرستان میں کیسی ویرانی ہے، کیسا سناٹے کا ماحول ہے. تو آدمی کبھی رات کے وقت جائے قبرستان میں جا کر دیکھے کہ مجھے بھی ایک دن یہاں پر آنا ہے، تو موت کو یاد کرے گا
کثرت سے اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ افضل الذکر فرمایا گیا، جس سے دل جو ہے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر اپنی زبان اس کو تر رکھے زبان کو. یہ فضول کوئی سے اپنے آپ کو بچا کر جو بندہ اپنے دل سے اپنے دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے ذکر اللہ کرتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایمان تازہ ہو گیا تو سبحان اللہ، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان، قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان، صدقہ خیرات کرنا آسان، زکات دینا آسان، اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے. جو بھی دینی کام ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایمان تازہ ہے، ایمان مضبوط ہے. اب جس کا ایمان کمزور ہو گیا اس کو نماز پڑھنا اتنا گرا نکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ معاف کرنے والا ہے، شیطان اس کو جو ہے بس کو چلاتا ہے، ارے اللہ معاف کر دے گا. یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، کس نے کہا نہیں معاف کرے گا؟ اللہ تو ہر ایک کی بخشش فرمائے گا. جو مسلمان مرے گا اللہ اس کی بخشش کرے گا. لیکن اللہ ہی نے یہ بتایا، اس کے رسول نے بتایا ہے کہ جو ایک نماز قضا کرے گا اس کا نام جہنم کے دروازے پر ہوگا کہ یہ بندہ اس جہنم کے دروازے سے داخل جہنم ہوگا. اگر ایک دیوار پر، ایک گھر کے دروازے پر آپ کا نام لکھ دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کوئی میرا گھر ہے. بلڈنگ پہ آپ کا نام لکھا تو یہ بلڈنگ میری ہے. اور ایک خطرناک جگہ پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، اس پہ جانا ہے آپ کو، آپ پریشان ہو گئے یہ میرا نہیں ہو. تو جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا جائے گا. آپ فرما رہے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے، حدیث پاک ہے. بے نمازی جب نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں، جب جہنم میں جائے گا تو وہاں پر اس کا کیا حال ہوگا اندازہ لگائیے. فرمایا گیا ایک نماز چھوڑ دے گا تو 2,88,00,000 سال، حدیث پاک، ایک نماز کے بدلے میں 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اتنی بڑی گنتی ہے. ایک نماز کو اتنا بڑا عذاب. 5 ٹائم نماز چھوڑ دیے، اب حساب لگائیے. مہینوں سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حساب لگائیے. سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، حساب لگائیے. ہم کو تو نہیں ہے کا حساب. وہاں پہ فرشتے، اللہ کے فرشتے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کا حساب کر کے اس کو اتنے دن جہنم میں جلنا ہے، اتنے روزے چھوڑا اتنے دن جہنم میں جلنا ہے. پلٹ کے تو آئیں گے مسلمان مرے تو. لیکن اگر نعوذ باللہ خاتمہ کفر پر ہو گیا، خاتمہ ہی کفر پر ہو گیا تو واپسی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ مارنا پڑے گا. تو پیارے بھائیوں، کافروں کے کوئی بھی تیوہار آتے جاتے رہتے ہیں، بدمزہوں کی بھی چیزیں آتی جاتی. محرم آتا ہے، ماہ محرم الحرام آیا تو جو رافضی ہیں وہ نکل جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، یہ وہ طرح طرح کے کام کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم کو جو ہے علموں کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہم کو کالے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا، اور نہ ہی اپنی سینہ کو بھی کر کے خون بہانے کا حکم دیا گیا. ایسا کوئی کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ہاں، ہم سنی مسلمان محرم آئے امام حسین کی محفل رکھتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں. نہ کہ کالے کپڑے پہن کر ماتموں میں جا کر علاموں کو جا کر اور ماتم کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے کالے کپڑے پہن کر جو یہ وہ طرح طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور آگ لگا کر آگ پر دوڑ لگا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. آگ کون لگائے تھے معلوم آپ؟ یزیدی آگ لگائے تھے. امام حسین کے خیموں کو آگ لگانے والے یزیدی. آج لوگ جو ہے آگ لگا کر انگار پہ بھاگ رہے ہیں. سواری آ رہی ان کے اوپر، امام حسین کی سواری آ رہی تو بھاگ رہے کو کچھ بھی نہیں ہونا کرتے. ارے امام حسین کے لیے شیطان سوار ہے تیرے اوپر، جاہل، شیطان سوار ہو گیا تیرے اوپر. کبھی آپ دیکھیں درگاہوں پہ شیطان جن کو چڑھتا ہے، چڑھتے دیوار بدن ملتی گھومتے پیچھے، دیکھا کبھی آپ؟ کبھی نہیں دیکھا تو کبھی جائیے، رحمت آباد چاہیے وہاں جا کے دیکھیے کہ آپ پہ شیطان چلتا ہے. وہ دیوار پہ چڑھ کے دن بل کے گھومتے پیچھے، وہ ماری نہیں لگتا. تم بھی آگ میں بھاگ رہے ہو، تمہارے آپ پہ شیطان چڑھ گیا اور دوسرے سنیوں کو بدعقیدہ بنا رہا ہے. دوسرے سنیوں کو تم بدعقیدہ بنا رہے ہو. تو یہ جہالت کی وجہ سے کئی ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان بھائی تو کبھی تو جو ہے خارجیوں کے پاس جماعتوں میں چلے جاتے ہیں، تو کبھی رافضیوں کے پاس چلے جاتے ہیں. سنی ہمارے اتنے بھولے بھالے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جدھر ہمارا شریعت چلتے رہتے ہیں ایسے ایسے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا در چھوڑتے ہیں
تو در بدر بھٹکتے رہتے ہیں. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تعلیمات پر جو عمل پیرا ہوتا ہے وہ نہ کبھی رافضی بنتا، نہ نیم رافضی بنتا، نہ کبھی خارجی دیوبندی بنتا، بلکہ ٹناٹن سنی رہتا ہے، بہترین سنی ہوتا ہے. اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، صحابہ کا بھی ادب کرتا ہے، اولیاء اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور الحمدللہ کسی گستاخ کو امام نہیں بناتا بلکہ عاشق رسول کو اپنا امام بناتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، گستاخ رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج کا یہ جو نازک وقت ہے یہ بہت ہی خطرناک وقت ہے کہ ملکی حالات جو ہے، ہمارے اس ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات خراب ہو رہے ہیں، کیسے جو ہے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، کیسے مدرسوں کو شہید کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مدرسے شہید کر دے رہے ہیں، مسجدوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ ہماری مسجد، وہ ہماری مسجد، یہاں پہ ہمارا یہ تھا، یہ ہمارا یہ تھا، اور طرح طرح کے ان کا ظلم. پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی، بے ادبی، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہ رسول پاک کی شان میں گستاخی، اس سے خطرناک کوئی گناہ نہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کرے. آج منصوبہ بند طریقے سے سازش کے تحت ایک کے بعد ایک گستاخی ہو رہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. میرے پیارے بھائیوں، اسلام پر یہ بہت بڑا حملہ ہے. مسلمانوں کو اگر املاک تباہ ہو جائے، گھروں کو جلا دیا جائے، یا ہمارا قتل عام ہو جائے، کوئی بات نہیں، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور مسلمان خاموش رہے، اس کا ایمان ہی چلا گیا، اس کا ایمان ختم ہو گیا. تو مسلمان کو حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد جمہوری انداز میں یہ بات ذہن رکھیے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی شریعت اجازت دے گی. جمہوری انداز میں اپنا جو حق ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے یہ سب ختم کر کے، پیارے بھائیوں، ہم سب کو، چاہے وہ قادری ہو، نقشبندی، سہروردی، چشتی، کسی بھی سلسلے کے ہو، کوئی مطلب نہیں ہے. یا رسول اللہ کہنے والا ہے، ہمارے لیے کافی ہے. آپس میں محبت، آپس میں بھائی چارہ اس کو پیدا کریں اور مخالفت نہ کریں ایک دوسرے کی. ہاں، جو بدعقیدہ ہے ان سے تو اعلان جنگ رہے گا. ایسا نہیں کہ بھائی انہوں صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اب آپ ان کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو تھوڑے دن میں آپ بھی گستاخ صحابہ بن جائیں گے. کوئی آل رسول کا گستاخ ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یا حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا. تو اس سے تو دور رہنا ہے، اس سے تو ہمیں دور رہنا ہے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا دین باقی رہے، ہمارا ایمان سلامت رہے، تاکہ موت کے وقت ایمان کو سلامت لے کر اللہ کے حضور پہنچے. اگر ایمانی برباد ہو گیا تو کائے کا اتحاد، کائے کی جو ہے آپس میں محبتیں سب تباہ ہو جائیں گی. اگر ایمان برباد ہو گیا تو یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے کیا ہے بولیے؟ ایمان ہے. سب سے پہلے بولیے کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کا تحفظ کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے اہم کام ہے مسلمان کے واسطے. ایمان برباد ہو گیا تو سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے. اس کو بچائیے، اس کی حفاظت کیجیے، ایمان کو تر و تازہ رکھیے. حضور کی محبت، حضور کے نام آئے تو درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں خود سنیں، دوسروں کو سنائیں. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ کس لیے ہے؟ کہ آپ اس پہ ننگی ننگی تصویریں دیکھیں، گانے سنیں، فلمیں دیکھیں. یہ اس کے لیے موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے، آپ کی اگر ضرورت ہے تو آپ اس کا صحیح استعمال کریں. آپ کو گھر کی میں بھی ضرورت پڑے گی، جاب کرتے ہیں وہاں پر بھی موبائل کی ضرورت ہے. آپ کو ضرورت کے تحت آپ نے موبائل لیا، اب اس سے گناہ نہ کریں بلکہ حدیثوں کو عام کریں. یہ ہمارے عبد الرحمان کے بیٹے ہیں سامنے، ماشاءاللہ. یہ فجر کے وقت جو ہے 5 بجے ان کے میسیجز آ جاتے ہیں.
یہ حدیثیں بھیجتے ہیں، علماء کے بیانات بھیجتے ہیں، تو یہ اس طرح آپ نے کوئی اچھی بات آگے پہنچائی جس سے کسی مسلمان کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ موبائل ہاتھ میں تو اس موبائل کے ذریعے قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ یا علماء کرام کے خطابات، سنی علماء ہیں، علماء سو، بدعقیدہ علماء نہیں، بدعقیدہ نہیں، اہل سنت، علماء حق، سنی علماء، ان کی جو تقاریر ہوتی ہے، اس کے جو کلپ آتے ہیں 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 5-6 منٹ وغیرہ وغیرہ، تو اس کو آپ عام کریں۔ یہ موبائل اس لیے ہے کہ حضور کی حدیثوں کو عام کریں، دین کو پھیلائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، تو اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں علماء نے کیا لکھا؟ علماء نے لکھا کہ بڑے بڑے علماء اٹھا لیے جائیں گے، انتقال ہو جائے گا ان کا۔ تو جتنا انہوں نے پڑھا، 60 سال 70 سال، کتنی حدیثیں انہوں نے پڑھی، کتنی قرآن کی آیت پڑھی، کتنی فقہ کے مسائل ان کو معلوم تھے، وہ اڑ گئے، انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے، علم اڑ گیا۔ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، آپ کے اندر ہے صلاحیت پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھتے ہیں کیا ہے؟ ارے ایسی کتابیں کے سوال بھی سمجھ کریے گا، جواب تو دور کی بات۔ تو جن کے پاس علم تھا، آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء اٹھتے چل رہے ہیں۔ 1-2 دن پہلے لندن میں مولانا شاہد رضا نعیمی صاحب، ان کا وصال ہو گیا۔ بہت زبردست عالم دین تھے، بہت دین کا کام کیا انہوں نے، انگلینڈ میں رہتے تھے، وہاں پر دین کا کام کرتے تھے، وہ علاقے میں جا کر، وہاں جا کر انگلش میں ان کی تقاریر ہوئی، عربی میں، اردو میں، ماشاءاللہ مثال ہو گئے۔ تو بڑے بڑے علماء اٹھتے جا رہے ہیں، علم اٹھتا جائے گا، تو یہی علم اٹھنا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، آنے والا دور اور زیادہ جہالت کا دور ہوگا۔ مسلمان بچیاں، ان کو ایمان کی کوئی ان کے پاس اہمیت نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ آفس میں غیر مسلم سے دوستی کر کے اس کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کو جھانسا دیتے ہیں کہ تم کو جو ہے بچے گھر میں رکھوں گا، یہ دوں گا، لباس، کھانا پینا، موبائل، گاڑی، یہ وہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہے میں کروں گا کے وعدے کر کے وہ غیر مسلم جو ہے ہماری مسلمان بچیوں کو، مسلمان بہنوں کو معاذ اللہ ان کے ایمان سے ان کو چھین لیتے ہیں، ایمان ہی چھین لیتے ہیں، ان کا ایمان ان کا برباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ جا کر بت پرستی کے اڈے پر شادی کر لیتے ہیں، پھیرے لے لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں اور اسلام سے ہٹ جاتے ہیں۔ چند دن بعد وہ ان کو استعمال کر کے یوز کر کے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اب گھر والے بولتے کہ تم ہمارے گھر میں نہیں آنا، تو اب یہ گھر کے ہیں، نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، دنیا بھی گئی، دین بھی گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک بڑی سازش ہو رہی ہے مسلمان بچیوں کے خلاف میں، مسلمان بچیوں کے خلاف۔ آپ سوچیں گے میری بچی تو اچھی نہیں ہے، تو آپ کی بچی ابھی تو اچھی ہے، فیوچر میں کیا ہے؟ اس کی حفاظت آپ کے ہاتھ میں، اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی بات میں دعا کریں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، سب سے پہلے اللہ کی حضور دعا کریں، اور اس کے بعد پھر کوشش کہ کیسے جو ہے اپنی بچیوں کو ہم جو ہے پردے کا انتظام کریں، ان کے لیے ان کو بتائیں کہ ہمارے آقا کی شہزادی سیدہ پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ اتنا پردہ فرماتے تھے، اتنا پردہ فرماتے تھے کہ آپ کے وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ عشاء کے بعد رات میں اٹھانا چاہیے، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر بھی نہ پڑے، جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے جنازے پر، اور اس پر جو ہے کھجور کے پتے ڈال دینا جنازے کے اوپر، رات میں اندھیرے میں نکالنا۔ ایسی لائٹیں تو تھی نہیں اس دور میں، عشاء ہو جاتی تو اندھیرا ہو جاتا تو نظر ہی نہیں آتا کیا ہے، تو اندھیرے میں پھر اوپر سے پتے ڈال دینا اس کے اوپر کالا، تو اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دینا، پتے وغیرہ ڈال دینا، الگ چھپا دینا، اس کو اندھیرے میں نکالنا۔ تو
اتنا پردہ رسول پاک کی شہزادی نے کیا، اور ہماری بیٹیاں سیدہ کی کنیزیں یہ جو ہے بالکل بال ان کے بکھرے ہوئے بال بھی نظر آ رہے ہیں، بال جب کھل رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں، گھر سے نکل کے جا رہی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جس کی بیوی زیورات پہن کر، خوشبو لگا کر اور کھلے بال ڈال کر گھر سے نکلتی ہے، شوہر ناراض نہیں، راضی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، شوہر راضی ہے، تو فرمایا کہ ایسی عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو جتنے قدم پر چلتی ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے شوہر کے لیے ایک ایک گھر تیار ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بیوی بے پردہ رہے، شوہر راضی ہو، بیوی بے پردہ نہیں کرتی ہے، غیر محرم سے بات کرتی ہے، بغیر برقع کے باہر نکل جاتی ہے، غیر محرم سے بات کر رہی ہے، شوہر کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، شوہر راضی ہے، تو ایسا شخص دیوس ہے۔ دیوس کون؟ دیوس وہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت جب ہوگا، جنت میں جب داخل ہوں گے لوگ تو 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو لوگوں کو سنائی دے گی، خوشبو کو محسوس کریں گے لوگ، لیکن دیوس کو جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کرے گا اس کو، جنت کی خوشبو سے محروم، تو جنت میں کیسے جائے گا؟ خوشبو سے محروم کر دیا گیا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو آج لوگ اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کر پھرتے ہیں، برقع وغیرہ کچھ نہیں، اور لے کر پھر رہے ہیں، پارٹیوں میں جا رہے ہیں، ماڈرن زمانہ ہے، ہاتھ ملا رہے ہیں دوسرے غیر محرم سے، ارے ماڈرن تو ہے صاحب، دوستوں سے ملا رہے ہیں، یہ میری وائف ہے، کیسے دیکھیے آپ کو؟ وائف سے ملا رہے ہیں، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، رشتے داروں کو، تو نہیں، دیور سے بھی پردے کا حکم دیا گیا، دیور سے بھی پردہ کرنا ہے، بھابھی ہے، بھابھی کو کس سے پردہ کرنا ہے؟ اپنے دیور سے، اپنے جیٹ سے پردہ کرنا ہے بھابھی کو، کہ بھابھی کہاں پردہ کرتے؟ ہنس کے بات کریں، دیور، بھابج، یہ سب شریعت میں پردے کے احکام کے اوپر، چاچا زاد، تایا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، بھائی بہنوں کا پردہ ہے۔ آپ اپنی خلیری بہن سے بات نہیں کر سکتے، پردہ ہے آپ کا، غیر عورت جیسی غیر لڑکی ہے ویسے ہی آپ کی خلیری بہن، آپ کی چچیری بہن، آپ کی ممیری بہن، آپ کی تایا زاد بہن، ان سب سے آپ کا پردہ ہے۔ کہاں ہے ہمارے گھروں میں؟ کوئی پردہ نہیں، ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بچپن سے ساتھ رہ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ملتے رہتے، ساتھ رہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ کو جس رب نے بنایا اس رب کا جو قانون ہے، شریعت کا قانون ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، بنانے والے کو معلوم ہے آپ کے اندر کیا چیزیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم، رب کو معلوم آپ کیسے ہیں، ہم کیسے رب کو معلوم۔ تو رب نے حکم دیا کہ تم نہیں، خالہ زاد بہن سے بات نہیں کرنا، چاچا زاد بہن سے بات نہیں کرنا، بھاوج اس سے بالکل بات نہیں کرنا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بھاوج سے بھی پردہ کرنا ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے دیور تو موت ہے، موت، دیور سے تو بھاوج ہنسی مذاق کرتے ہیں، دیور جی سے بھابھی جی کا جو ہے مذاق چل رہا ہے، وہ مذاق کیا رہا تھا۔ آخر میں سکندرآباد کا واقعہ ہے 4-5 سال پہلے کا، اخبار میں بھی آیا تھا، دیور بھاوج فری ہے، آپس میں فری بات کر رہے ہیں، کرتے کرتے زیادہ فری ہو گئے، بڑھتے نا آہستہ آہستہ، کوئی جس کی تو اتنی ہو جاتی، تو اتنی فری ہو گئے، دونوں دوستی کر لیے، نکل کے گھر سے بھاگ گئے۔ کہاں چلے گئے؟ بمبئی، پڑھا ہوگا آپ نے اخبار میں، دیکھیں سرور میں نے پڑھا ہے، تو بمبئی چلے گئے۔ اب بڑا بھائی بھیا جو ہے یہاں پہ ہے، اور بھیا کی اہلیہ اور چھوٹا بھائی اور بیوی دونوں دوستی کر لیے، گھر سے نکل کے بھاگ گئے۔ وہاں سے جو ہے میسج دے رہے ہیں کہ گھر والوں کو آپ پریشان مت ہوئیے، ہم دونوں مل کے بمبئی چلے گئے، ہم یہاں صحیح سلامت ہیں، پریشان مت ہوئیے۔ کیا حال ہو گیا؟ اندازہ لگائیے، حرام، سب حرام، آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو زانی ہوگا قیامت کے روز جب آئے گا تو اس کی شرمگاہ پر آگ دہک رہی ہوگی، لوگ دیکھیں گے
کہ اس کی شرمگاہ پر آگ دہک رہی ہے. لوگ دیکھتے پہچان لیں گے کہ یہ لوگ دنیا میں زنا کرتے تھے, آج ان کی شرمگاہوں پر آگ دہک رہی ہے. تو اندازہ لگائیے کہ شرمگاہ پر آگ دہکے گی تو کیسی تکلیف ہوگی. وہ تو پیغمبر کے لوگوں کو بتانے کا عذاب ہے, جہنم کا عذاب تو الگ ہے, وہ عذاب تو الگ ہے. تو پیارے محترم بھائیوں, ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے, ایمان کو مضبوط کرنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آج ہے کل اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو قبرستان جایا کریں, اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے آتے رہیں تاکہ موت جو ہے اس کی یاد تازی رہے, موت کی یاد بنی رہے. تو ہر جمعہ کو قبرستان جایا کریں. اگر آپ کے والد گزر گئے, والدہ گزر گئے, تو ان کی قبر پر جائیں, یاسین شریف کی تلاوت کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے مرحوم والدین, والد یا والدہ کسی کی بھی قبر پر جائے اور یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نیکوکار میں شمار فرمائے گا, وہ نیکوکار شمار ہوگا اللہ کے حضور. تو میرے پیارے محترم بھائیوں, تو قبرستان جانا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی موت کی یاد تازہ رہے, ذہن میں رہے کہ ایک دن میرا یہ حال ہونے والا. بس خبر ہے, صبح بھی ہو رہی, شام بھی ہو رہی, رات بھی ہو رہی, یہ بس ہم پڑے ہیں قبر کے اندر. اب نہ جانے اندر کا کیا منظر ہے, اوپر سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اوپر تو جو ہے ماربل لگا ہوا ہے, ایک کتبہ ہے, نام لکھا ہوا ہے, لیکن اندر جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نظر نہیں آتا. ہم برزخ, وہ برزخ میں چلا گیا, اس کے ہمارے بیچ میں ایک آڑ ہے, آڑ, پتہ نہیں ماں کیا ہو رہا اس کے ساتھ, ہمیں نہیں معلوم. ہمارے ساتھ ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہمارے والدین کو پتہ نہیں ہوگا, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہمارے لاڈلے بیٹے بیٹیوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم قبر میں کس حال میں ہیں, ہم قبر میں کس حال میں, ہمارے دنیا دار دوستوں کو نہیں معلوم ہوگا. تو اس کی تیاری آج کرنا ہے, اب کرنا ہے, کل میں نہیں چھوڑنا ہے. تو نیت فرمائیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی اپنے چہرے پر داڑھی کا نور سجائیں گے, داڑھی کا نور سجائیں گے, سر پر امامے کا تاج سجائیں گے, اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ. اور جب بھی کوئی غلط کام کر رہا ہو ہم خاموش نہیں رہیں گے, اپنی زبان سے اس کو روکیں گے, اس کو روکیں گے نہیں بھائی یہ غلط ہے, ایسا نہ کریں. محبت کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ ہو آپ کی, سامنے والے کا غصہ ویسے ٹھنڈے ہو جائے گا, آپ مسکرائیں گے تو آپ جلال میں آ کر سمجھائیں گے کسی کو, آپ کا جلال کون ٹھکرا دے گا, بولے آپ کون, چلیے رد کر دے گا آپ کی بات, جھگڑا ہو جائے گا. تو محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ روکنا چاہیے. غلط کام ہو رہا ہے اس کو روکے آپ. کوئی غلط صحبت میں جانا ہے, رافضیوں کے پاس جا کر بیٹھ رہا ہے, خارجیوں کے پاس بیٹھ رہا ہے, اس کو نرمی اور محبت کے ساتھ سنی مرکز لانے کا ذہن بنائیے, اس کو بٹھائیے ہمارے ساتھ, ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہمارا تو کوشش کرنا ہے, آخر ہم تعالیٰ ہدایت اس کو دے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے, آپ کا ہمارا سب کا کام کوشش کرنا ہے. تو آپ کوشش کریے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہر جمعرات کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں کو سنی مرکز مسجد گلبانو جو تحریک اسلامی کا مرکز ہے, ہر جمعرات رات میں 9 بجے سے 11 بجے تک مکتبہ اجتماع ہوتا ہے. آپ سب سے بھائیوں سے گزارش ہے اجتماع میں تشریف لائیے. سفر کا مہینہ ہے, یہ اعلیٰ حضرت کے عرس کا مہینہ ہے. 25 سفر کو عرس سے آغاز ہوتا ہے, عاشقان رضا جمع ہوتے ہیں الحمدللہ. پھر جیسے عاشق رسول امام احمد رضا کا عرس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد حضور کی آمد کا مہینہ, سبحان اللہ, میلاد النبی کی آمد ہوتی ہے, میلاد النبی کے مبارک مہینے کی آمد ہوتی ہے. سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا. تو اب جو ہے الحمدللہ بڑے پیارے دن آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے, اور ان دنوں میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کثیر ذکر کریں اور ایمان کو تازہ کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے, موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے, اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں مدینے میں موت آئے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.